نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم مزید فی کے اسباب کر رہے ہیں اور مزید فی کے اسباب کے اندر ہم نے 3 اسباب تلیم لیے ہیں۔ کون کون سے 3 اسباب کیے تو بتائیے گا کوئی؟ سر ہم نے ابھی تک 3 ابواب پڑھے ہیں۔ سب سے پہلا باب ہے سر باب افعال۔ باب افعال کے مجھے 3 صیغے بتائیے، ماضی بتائیے، مصدر بتائیے، سوری اپنا پہلا والا صیغہ بنا کے بتائیے، مصدر بتائیے۔ سر اگر ماضی معروف میں ہے جسے افعال معروف دیکھیں جب بھی پہلا صیغہ کی بات کریں ذہن میں فوراً لایا کریں معروفی کی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پہلا صیغہ بنائیے ماضی اور مضارع کا اور مصدر بنائیے۔ افعل یفعل افعال۔ دوسرا کون سا باب پڑھا تھا؟ افعل۔ دوسرا ہم نے پڑھا ہے سر باب تفعیل۔ باب تفعیل کا پہلا صیغہ بنائیے۔ باب تفعیل کا جو پہلا صیغہ بنے گا سر وہ بنے گا فعل۔ فعلا عین کلمے پہ تشدید ہے، فعلا عین فعل یفعل یفعل نہیں یفعل۔ اچھا فا کلمے کے پر یفعل جی فتح ہے یفعل تفعیل۔ اور تیسرا باب کون سا پڑھا تھا آپ نے؟ سر تیسرا ہم نے پڑھا ہے مفاعلۃ۔ اعلیٰ کا صیغہ بنائیے۔ فعل یفعل مفعلۃ۔ یہ جو تینوں ابواب آپ نے پڑھے ہیں، یہ تینوں ابواب آپ نے جو پڑھے باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، ان تینوں میں ایک چیز بڑی مشترکہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ سر یہ لازم فعل کو متعدی کر دو۔ نہیں، ایک چیز بڑی مشترکہ ہے ان تینوں میں، خاصیت کے حوالے سے کر ایک اور چیز جو مشترکہ ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وہ عین کلمہ ہے۔ نہیں، ایک چیز بڑی مشترکہ ہے، ان تینوں کی علامت مضارع بھی مضموم ہوتی ہے۔ ہاں علامت مضارع بھی ٹھیک، علامت مضارع مضموم ہوتی ہے۔ اب آپ کے سامنے جب بھی کوئی صیغہ آئے جس کی علامت مضارع مضموم ہوگی تو 2 چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ یہ مجہول ہے کہ معروف ہے۔ مجہول اور معروف کی پہچان آپ کو کیسے ہوگی؟ مجہول اور معروف کی پہچان کیسے ہوگی آپ کو؟ عین کلمے سے۔ عین کلمے سے۔ عین کلمے پہ اگر کسرہ ہے تو یہ معروف ہے، فتح ہے تو مجہول ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ سوال رہتا ہے کہ یہ کون سے باب سے ہوگا اگر معروف ہے۔ اگر معروف ہے تو باب آپ کے پاس کیسے پتہ چلے گا؟ اگر باب تفعیل ہوگا تو عین کلمے پہ تشدید نظر آ جائے گی، باب مفعلہ ہوگا تو فا کلمے کے بعد آپ کو ایک الف نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کی پہچان ہے۔ آج ہم چوتھا باب دیکھیں گے اور اس باب کا نام ہے باب تفاعل۔ اس باب کا نام ہے باب تفاعل۔ پہلے والے جتنے بھی ہم نے صیغے کیے تھے، پہلے 3 ہم نے باب کیے تھے، اس کے اندر ایک حرف زائد تھا، اس میں ایک حرف زائد تھا۔ یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں آپ کو 1 سے زائد حرف بنیں گے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کا پہلا صیغہ بنے گا تفاعل،
آپ دیکھیں اس میں 2 حرف زائد آ گئے, ایک یہ تا زیادہ آ گئی اور این کلمے کی تشدید آ جاتی ہے, 2 حرف زائد آ جاتے ہیں, یعنی این کلمہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس کے بھی این کلمے پہ تشدید ہے اور باب تفصیل میں بھی این کلمے پہ تشدید ہے. کیسے پہچانیں گے باب تفصیل ہے کہ باب فعال ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ باب تفصیل ہے کہ باب تفعال ہے؟ سر یہ اگر فتح ہے تو باب فتح تو اس میں بھی آتی ہے, فعلا اس میں بھی آتی ہے. بڑا سمپل ہے, سامنے دونوں کو رکھے تو آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے. اس میں ایک حرف زائد ہے. زور سے بولے. اس میں ایک حرف زائد ہے تفعیل کی نسبت. پتہ کیسے چلے گا باب تفعیل سے ہے کہ باب تفعال سے؟ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں 1 2 3 4 5 حروف ہیں. سر یہ بڑا سمپل ہے, سامنے آپ غور سے دیکھیں نا. یہ سر اس کا مضارع مضموم نہیں ہے نا, اس کا مضارع جو ہے یہ تو ماضی کا صیغہ ہے سر جی, یہ تو ماضی کا صیغہ. مجھے بتائیے, یہ بات تو آپ کو پہلے ہی بتایا ہے نا کہ فعل ماضی واحد مذکر کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہی بیس لائن کرتا ہے نا, چاہے وہ مزید فی کا ہو چاہے وہ ثلاثی. اچھا اس میں سر وہ علامت مضارع تو لگی ہوئی ہے. نہیں, علامت مضارع تو مضارع میں ہوتی ہے نا. اس کے اندر آپ کو ایک ایکسٹرا تا نظر آتی ہے. اس کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ ایک ایکسٹرا تا نظر آ رہی ہے. یہ ڈفرنس ہے نا. این کلمے پہ تو تشدید ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, لیکن ایک ایکسٹرا تا نظر آتی ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ باب تفصیل ہے کہ باب تفعال ہے. اس کا پہلا صیغہ بنتا ہے تفاعل اور اس کا مضارع کا صیغہ بنتا ہے یتفاعل. تفاعل یتفاعل, تو دیکھیں یہ ایکسٹرا تھا, ادھر بھی ایکسٹرا تھا. علامت مقرر تو یہ کیا, ایک کا اس میں ایکسٹرا آتی ہے اور اس کا مصدر بنتا ہے تفاعل. تفاعل یتفاعل تفاعل. اس باب کی کچھ خاصیت ہے. اس باب کی جو سب سے بڑی خاصیت ہے اس باب کی وہ یہ ہے کہ اس میں جس فعل کا ذکر ہوتا ہے نا, اس فعل میں جس کا ذکر ہوتا ہے اس کو خود حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. جس فعل کا ذکر ہوتا ہے اس فعل کو خود حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. یہ اس باب کی ایک سب سے بڑی بنیادی خصوصیت ہے. اس باب کی ایک سب سے بڑی بنیادی خصوصیت ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے سامنے ایک میں مادہ رکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, این نام اور میم. اگر میں آپ سے کہوں کہ این نام اور میم کو باب سمیہ سے بنائیں تو کیا صیغہ بنے گا اس کا؟ کیا صیغہ بنے گا اس کو میں آپ سے کہوں باب سین سے بنائیں, اس کا کیا صیغہ بنے گا؟ عالمہ صیغہ بنائے نا. عالمہ سمیع یسمع یعلم, عالمہ یعلم یعلم. علم جاننا. علیمہ اس نے جانا, اس نے جانا, اس نے سیکھا.
میں اسی مادے کو باب تفعیل سے لاتا ہوں. باب تفعیل سے لاؤں گا تو کیا بنے گا صیغہ اس کا؟ علم. علم. علم يعلم. يعلم. جی آگے بتائیے. تعلیم. 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 سکھانا. تعلیم سکھانا. علما اس نے جانا، اس نے علما اس نے سکھایا. ٹھیک ہے، علما اس نے سکھایا. اسی باب کو میں باب تفاعل میں لے آتا ہوں. اسی کو میں باب تفاعل میں اگر لے کے آؤں گا تو کیا سیکھا بنے گا؟ تعلم. تعلم. يتعلم. تعلم يتعلم. مطلب بنائیے. تعلم. 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 سیکھنا. تعلم سیکھنا. بڑی معروف حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا حدیث ہے جی؟ خیرکم. جی کیا چیز ہے خیرکم؟ خیرکم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ خیرکم کیا لگ رہا ہے؟ ہمارے لیے خیر. میں نے ترجمہ نہیں پوچھا. یہ جملہ ہے. خیرکم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. خیرکم کیا لگ رہا ہے؟ مرکب اضافی. خیر مضاف اور یہ مضاف الیہ. مجھے بتائیے مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن جائے گا؟ مبتدا. مبتدا. کیسے پتا چلا مبتدا ہے؟ سر رفعی حالت میں. حالت رفع میں. مبتدا جب بن گیا تو مبتدا کو کیا چاہیے؟ خبر چاہیے. تو خیرکم، خیرکم کا کیا ترجمہ کرے گا؟ کیا ترجمہ کرے گی؟ تم میں سے بہتر. تم میں سے نہیں کہہ تو ہاں تم میں بہتر. تم میں بہتر. ٹھیک ہے نا، تم میں بہتر کر. ٹھیک ہے. کون ہے تم میں سے بہتر یا تم میں بہتر کون ہے؟ من. من کیا چیز ہے جی؟ من کیا چیز ہے؟ موصولہ. من موصولہ ہے. کیسے پتا چلا موصولہ ہے؟ سر صدارت نہیں ہے. صدارت نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ استفہام ہوتا تو بھی اس کو صدارت چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو صدارت نہیں مل رہی ہے. خیرکم من، تم میں سے بہتر ہے جو. من تو جو کا ہی دیتا ہے نا، الذی جو کا ہی معنی دیتا ہے. من کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ. صلہ چاہیے ہوتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں صلہ کیا بنتا ہے. آگے آتا ہے من تعلم تعلم القرآن. تعلم القرآن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جملہ فعلی. نہیں، تعلمہ کو کریں کیا ہے تعلمہ؟ سر باب تفاعل کا یہ ہے مصدر ہے. مصدر کیسے؟ نہیں، یہ مصدر کیسے؟
تعلم يتعلم تعلیم او تفعل. اوکے نہیں تو یہ مصدر نہیں ہو سکتا. نہیں سر یہ مضارع ہے ماضی نہیں ماضی ہے. تفعل کا ماضی سر ماضی ہے. ٹھیک ہے فعل ماضی تعلم واحد مذکر غائب. میں آپ سے پوچھوں اس کا باب کیا مادہ کیا بتائیے. باب تفعل مادہ بتائیے. مادہ ہے اس کا عین لام میم. سیدھا بنائیے فٹافٹ. تعلم یتعلم. ٹھیک ہے مصدر بنائیے. تعلما. تعلیم. اتنا موٹا اپنا گلا کیوں خراب کرے. سیدھا سیدھا پڑھے سر. تعلم. اتنا گھبراہٹ نہیں کیے. ٹھیک ہے جی. القرآن کیا چیز ہے؟ القرآن کیا ہے؟ مفعول. دیکھیں اس میں معرفہ والے زمانے چلے گئے. کہاں ہے اب اس میں معرفہ؟ اب تو آپ بتائیں کہ جملے میں کیا حیثیت رکھ رہا ہے. مفعول. تعلم القرآن واو. واو کیا بن جائے گا؟ عطف. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا معطوف الیہ. عطف آ گیا. اور پھر آتا ہے وَعَلَّمَهُ. علمہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ باب تفعیل کا ماضی. ٹھیک ہے بتائیے کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کیا ہے علمہ. علمہ فعل ماضی کا سر واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب اور ہو جو ہے مفعول. اور یہ بھی پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. اور یہ جملہ فعلیہ اس کا معطوف ہو گیا. معطوف اور معطوف الیہ مل کے اس موصولہ کے لیے کیا بن جائیں گے؟ صلہ. صلہ اور موصولہ مل کے اس مبتدا کے لیے کیا بن جائیں گے؟ خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں دو مادے استعمال ہوئے. تعلم باب تفاعل سے اور علم باب تفعیل سے. باب تفعیل سے علم یعلم تعلیما سکھانا. باب تفاعل سے تعلم یتعلم تعلم سیکھنا. تو کیا ترجمہ ہے؟ تم میں بہتر کون ہے؟ تم میں بہتر وہ ہے جس نے سکھایا قرآن کو، جس نے سیکھا قرآن کو اور سکھایا اسے. تم میں بہتر کون ہے؟ جس نے سیکھا قرآن کو اور سکھایا اسے. تو آپ تمام لوگ بہترین لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس کو سیکھ رہے ہیں. اور سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں برابر ہیں. اور پہلے لایا کس کو گیا ہے؟ سیکھنے والے کو. یعنی سیکھنے والے کا جو درجہ ہے وہ سکھانے والے سے بھی زیادہ ہے. یعنی آپ کا جو اس وقت جو درجہ ہے وہ شاید میرے سے بھی زیادہ بہتر درجہ ہے. اس وقت جو آپ کا جو درجہ ہے، جو اسٹیٹس ہے اس حدیث کے مطابق، وہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہے. کیونکہ پہلے لایا گیا ہے نا. تو پہلے اگر کسی چیز کو اگر مقدم کرتے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا اس کی. الٹ اب تو نہیں ہے نا. اتنا تو اب تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نا. الٹ اب تو کچھ نہیں ہے. اور دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی. تو باب تفاعل کے اندر پہلا صیغہ میں نے آپ کے سامنے سے پہلے صیغے رکھنے
زیادہ وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا. میں نے آپ کو ایک میرے ذہن میں ایسی آ گئی کہ بڑی خوبصورت حدیث تھی, تو میں نے کہا یہ خوبصورت حدیث کا بھی ایک آپ کے سامنے خلاصہ آ جائے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک دو مادے رکھتا ہوں, کوئی ایک دو چار صیغے بنا لیں تاکہ پھر ہم دوسرے باب کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں. سر اس کی آپ نے خصوصیت کیا, اس کی خصوصیت کیا بتائی ہے نا کہ یہ ایسا فعل ہے جس کو خود حاصل کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, تعلم سیکھنا ہے نا, تو تمہیں بہتر کون ہے جو سیکھ رہا ہے. یعنی یہ وہ ایک ایسی اس کی جو اصل خاصیت ہے وہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جس فعل کا ذکر ہو رہا ہے اس کو فاعل خود حاصل کر رہا ہے, اس کو فاعل خود حاصل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. باب تفاعل لازم فعل میں بھی استعمال ہو جاتا ہے, متعدی میں بھی ہو جاتا ہے, دونوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس کی ایک آدھ اور خصوصیات بھی ہیں, میں اس میں ابھی نہیں جانا چاہتا, خام ابھی آپ کمپلیکیشن بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن میں اگر موقع ملے گا تو آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے سامنے میں ایک دو مادے رکھتا ہوں, صرف اس کی جو ہے نا آپ پہلا صیغہ کریں. آپ کے سامنے پہلا مادہ میں رکھتا ہوں قا ہا اور را. قا ہا اور را. جی بنائیے پہلا صیغہ. تطهر يتطهر تطهر يتطهر. دوبارہ کریں. تطهر طہرا يتطهر يتطهر. ٹھیک ہے. تطهر عین کلمے پہ مصدر میں عین کلمے پہ پیش آتی ہے. تطہر سر مقدم عین کلمے پہ پیش, مصدر میں عین کلمے پہ پیش ہے. او سر یہ غلط لکھا ہے, ایک منٹ. مصدر میں عین کلمے پہ پیش ہے. تطہر طہارت حاصل کرنا, طہارت حاصل کرنا. ٹھیک ہے. ایک اور میں مادہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کا با اور را. جی کبرا. کبرا کیوں؟ تکبر. دوبارہ کریں, کیا کریں دوبارہ؟ تکبر تکبرا یتکبر یتکبر تکبر تکبر تکبرن 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 خود کو بڑا ظاہر کرنا. ہم کہتے ہیں نا تکبر کرتا ہے یہ بہت بڑا تکبر کر رہے ہیں اس کو. تکبر کیا ہے؟ خود کو بڑا ماننا ہے نا. جی سر. اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, خود کو بڑا, اس کو جی سر کبر سے ہے. اچھا, اس کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں. یہ جو مادہ ہے, کوئی بھی مادہ لے لیں, جیسے یہ والا مادہ کمرا کاربارا, اس کا مجھے واحد فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنائیے. سر تفعلو پہ رکھیں گے نا اس کو, تو تکبرو کیسے تکبر کیسے بنے؟ نہیں سر, فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنائیے. یتفاعل ہے نا, یتفاعل سے کٹا ہے. اس کا اچھا سر اس سے کٹا ہے. یتفاعل, اوکے. یتکبر نہیں, ہاں سر یہاں کیوں آئے گا؟ بڑی آپ تھوڑی غلطی کرتی ہیں کلثوم جی. یہی شکایت میری آپ سے لاسٹ ٹائم میں رہی تھی.
آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کے سامنے صیغہ بنا, اس سے آپ گردان کریں, یہ تفعل سے گردان کریں پوری. کیا گردان کریں گی؟ يتفاعل 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 يتفاعلان يتفاعلون. جی کریں. ایسا یہ لو ہے Yes. لا نہیں. Oh. کریں دوبارہ کریں. سر یہ ہے یتفاعل یتفاعلان یتفاعلون تتفاعل تتفاعلان یتفاعلن. تفعلنا ٹھیک ہے. سر یہ تو تتفاعل تتفاعل. میں آپ سے یہ کہ آپ ہر دفعہ کیوں کنفیوز ہو جاتی ہیں اس میں؟ آپ جیسے ہی حاضر کا صیغہ آتا ہے آپ گھبرا جاتی ہیں. پیٹرن تو وہی ہے نا, پیٹرن تو وہی ہے, صرف الگ جو ایکسٹرا حرف آ جاتے ہیں اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. سر میں ہر دفعہ کرتی ہوں, ہر دفعہ غلطی ہو جاتا ہے مجھ سے. آپ دیکھیں نا, آپ غور کریں نا تھوڑا سا, آپ غور نہیں کریں, تھوڑا سا سوچیں تو بہت آسان ہے. اب تتفاعل کے اوپر یہ مادہ ڈالے نا, کاف بارہ کیا بنے گا؟ بنے کیا بنے گا؟ سر یتفاعل پہ نہیں ڈالا, تتفاعل پہ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنا ہے, تو یتفاعل پہ کیسے بنے گا وہ صیغہ؟ کس سے بنے گا صیغہ وہ؟ سر تفعلو سے بنائیں گے اس کو. تفعلو پہ کیوں بنائیں گے؟ یہ تو مضارع کا صیغہ کیا ہے؟ تتفاعلو ہوگا, تتکبرو. تتکبرو, یس. اب ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ سے, پوائنٹ یہ نوٹ کر لیں کہ بات تفعال کے اندر اگر دو تا اکٹھی آ جائیں, اور یہ دو تا کب اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ ایک جو ہے فعل مضارع کی اور ایک فعل مضارع کی تا ہے, اور ایک جو ہے وہ باب کی تا ہے. جی, ایک فعل مضارع, ایک علامت مضارع ہے, اور ایک جو ہے وہ باپ کی تا, وہ باپ کی تا ہے. تو دونوں صیغے دونوں طریقوں سے مناسب ہے. قرآن مجید میں دونوں سے طریقے موجود ہیں کہ جب یہ, اور یہ آپ کو پتہ ہے کتنے صیغے بن سکتے ہیں؟ 6 صیغے بنتے ہیں. یہ صرف حاضر کے جو 6 صیغے ہیں اس کے اندر 2 تا اکٹھی آ سکتی ہیں نا, باقی نہیں آ سکتی. 2 تا اکٹھی صرف وہی آ سکتی ہیں. تو دونوں طریقے قرآن مجید میں موجود ہیں کہ دونوں تا بھی استعمال ہو سکتی ہیں, اور بعض دفعہ ایک تا کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے, ایک تا کو ڈراپ بھی کر دیا جاتا ہے. تو دونوں چیزیں موجود ہیں قرآن مجید میں. ٹھیک ہے, صرف یہ پوائنٹ آپ کے سامنے, ایک تا کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. سر بڑی مشکل سے گھس رہا ہے, مگر گھس رہا ہے. نہیں, اس میں بس یہ نوٹ کر لیں, یہ سر ایک پوائنٹ ہے, اس کو نوٹ کریں. دونوں 2 تا استعمال ہوتی ہیں, دونوں استعمال بھی ہیں, اور ایک بھی ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اس کی ایگزامپل آپ اس طرح سے لے لیں. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, نون, آپ کے سامنے ایک مادہ ہے نون, زال اور لام. نون, زال اور لام کو باب تفاعل سے پہلا صیغہ بنائیں, کیا بنے گا؟ تنزل یتنزل, تنزل یتنزل, تنزیل, ٹھیک ہے جی, تنزل, ٹھیک ہے نا. اب اس سے میں اگر آپ سے کہوں فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنائیے. تتنزل, تتنزل, کیا صیغہ بنے گا اس کا سردی؟ اس کا صیغہ بنے گا تتنزل. تو قرآن مجید میں یہ دونوں صیغے موجود ہیں. سورہ اس کے اندر آتا ہے, سورہ مومن کے اندر ہے میرے خیال میں, تتنزل الملائکۃ والروح, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل
تتنزل تو دونوں تا استعمال ہوئی ہے. اور اس کے اندر دیکھیں اس میں کیا ہے تنزل الملائکۃ والروح فی امر، وہ جو آپ کے اس میں ہے نا وہاں دیکھیں ایک تا کو ڈراپ کرتے ہیں. قرآن مجید میں دونوں اسلوب آپ کو ملیں گے، معنی کوئی فرق نہیں ہے، قرآن مجید کا اسلوب ہے. اس پوائنٹ کو آپ صرف ذہن میں رکھیں. تو یہ آپ کا چوتھا باب تھا، باب تفعال. اور اس باب میں آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک جو ایڈیشنل چیز آئی ہے وہ کیا کہ اس کے اندر 2 حرف ایکسٹرا آئے ہیں، اس میں 2 حرف ایکسٹرا ملے. قرآن مجید میں باب استعمال ہوا ہے لیکن بہت زیادہ استعمال نہیں ہوا، لیکن ضرور ہوا. لیکن جو پہلے ہم نے 3 باب کیے تھے اس میں سے پہلے 2 باب بہت زیادہ استعمال ہوئے. کون کون سے؟ باب افعال اور باب تفعیل. باب افعال اور باب تفعیل بہت زیادہ استعمال. اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا ہوں. کیونکہ دیکھیں اب تو آپ کو میں نے جو پچھلے دنوں میں جو کچھ ایکسرسائز لکھی تھی آپ دیکھیں صرف میں آپ سے اس کے اندر گردانی کی بات کرتا ہوں. آپ نے صرف گردان کریں گے، جتنی بہتر گردان کریں گے اتنی اچھی آپ کی صیغے کی پہچان ہوگی. ورنہ آپ ہمیشہ جیسے ہی میں آپ سے واحد سے مؤنث غائب کے صیغے سے جمع پہ آتا ہوں آپ کی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، گھبراہٹ تو طاری ہوگی. جو 5واں باب ہے، جو 5واں باب آپ کے سامنے ہے اس کا نام ہے باب تفاعل. اس کا نام ہے باب تفاعل. یہ بالکل ویسے ہی ملتا ہے جیسے باب مفاعلہ ہے. یہ بالکل ویسے ہی ملتا ہے جیسے باب مفاعلہ ہے. اس کا پہلا صیغہ بنے گا تفاعلہ. باب مفاعلہ میں کیا بنتا تھا؟ فعلہ. یہاں بھی دیکھیں ایک تا ایکسٹرا آ رہی ہے. تفاعلہ ایک تا ایکسٹرا آ رہی ہے، ذہن میں فوراً لے کے آ جائے وہی بات جو پیچھے ہم نے کی تھی باب تفاعل کے اندر کہ مضارع کے اندر اگر 2 تا اکٹھی آ جائے تو ایک تا ڈراپ ہو سکتی ہے. تفاعلہ اس کا مضارع کا صیغہ بنا سکیں گے؟ کیا بنے گا آپ کے خیال میں؟ یتفاعلون. یتفاعلون. زبردست. یتفاعلون. ایک چیز اور نوٹ کی آپ نے، جو پہلے 3 باب ہم نے کیے تھے اس میں عین کلمے پہ کسرہ تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ عین کلمے پہ کیا تھی؟ کسرہ تھی. افعل یفعل، فعل یفاعل، یاد ہے نا؟ فعل یفاعل. اس کے بعد والا آپ نے دونوں کیے، ان دونوں میں عین کلمے پہ کیا آ رہی ہے؟ مضارع پہ فتح آ رہی ہے. فتح آ رہی ہے. تفاعل یتفاعل، تفاعل یتفاعل. اور اس کا مصدر کیا بنے گا؟ تفاعل. اس کا مصدر بنے گا تفاعل. اور اس کے بھی مصدر کے عین کرنے پہ پیش ہے تفاعل. تفاعل یتفاعل تفاعل. اس باب کا جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 2 شخص اس طرح سے داخل ہوں کہ دونوں فاعل ہوں. باب مفاعلہ میں کیا تھا؟ ایک فاعل ہوتا تھا، ایک مفعول ہوتا تھا. یہ ایسا ہے کہ یہ دونوں ہی فاعل ہوں گے. اس طرح سے شراکت داری کریں کہ دونوں جو ہے نا فاعل کے طور پہ شراکت داری کریں. اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ میں وہ رکھوں گا، ماضا رکھتا ہوں، آپ کو دیکھیں اس سے خود جو ہے نا اندازہ ہو جائے گا. میں آپ کے سامنے ایک ماضا رکھتا ہوں، آپ کے سامنے ایک ماضا رکھتا ہوں میں، سین حمزہ اور نام. جی کیا بنے گا جی؟
تساءل يتساءل ہاں کریں کریں، زور سے کریں، گھبرا کے نہیں کریں، کریں بولیں. تساءل على يتساءل تساؤل 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 يتساءل تساؤل، ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا. جب آپ سوال کرتے ہیں تو جواب تو نہیں ہے نا، تو دونوں ہی فائل ہے نا، ایک دوسرے سے سوال آپ کر رہے ہیں. قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ اما يتساءلون یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. اما یتساءلو کیا بنے گا دوسرا صیغہ؟ یتساءلانی يتساءلون یتساءلون. اما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. میں اس آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، واو صاد اور یا، واو صاد اور یا. پہلا صیغہ بنائیے، کیا بنے گا؟ تواصیا تواصایا. تواصایا میں تبدیلی کیا آئے گی؟ تبدیلی آئے گی کوئی؟ جی کیا بن جائے گا تواصایا؟ تواسا. تبدیلی مجھے بتائیں نا کیا آئے گی؟ یہ الف مقصورہ الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا. تبدیل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ حروف علت متحرک ما قبل فتح، تو اور حروف علت ما قبل یا ہوگا فتح. تو الف مکسورہ میں، وا ہوگا تو الف میں. تو تواسا یا سے کیا بن جائے گا؟ تواسا. 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 اور مضارع بنائیے، کیا بنے گا؟ یتواسیو. یتواسیو. تبدیلی آئے گی؟ جی آئے گی اس میں. جی سر. اس میں بھی وہی تبدیلی آ جائے گی، یہ بن جائے گا یتواسا. اس کا وہ بنائیے، مصدر بنائیے، کیا بنے گا؟ تواسایون. تواسیون. کیوں تواسیون؟ یا تواسیون، ٹھیک ہے جی. تواسیون نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. سورہ عصر کی کیا آیت آتی ہے؟ تواسو. تواسو سے آپ، تواسا سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائیے، کیا بنے گا؟ تواسا، تواسایا، تواسا. تواسا کیا بنے گا؟ اوریجنل صیغہ کیا بنے گا؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا اوریجنل صیغہ کیا بنے گا؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائیے، کیا بنے گا؟ وصایا. فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ بنائیے، کیا بنے گا؟ تواسا یا سے بنائیے، کیا بنے گا؟
तवासा यू तवासा यू और इसमें सीधा बनाएंगे ना, पहले क्या बनेगा? तवासु सयू सुयूना तवासु यूना क्यों बनेगा? क्या बनेगा? सर यूना नहीं तवासु यू बनेगा, बनेगा। तवासु यू बनेगा सर, यूना नहीं बनेगा। तवासु यू बनेगा। तब्दीली आएगी कोई इसमें? हैं? तब्दीली आएगी कोई? हुरूफ से दो इकट्ठे आ गए ना, दो आ गए, हुरूफ इल्लत दो इकट्ठे आ जाए तो क्या करते हैं? या को सर खत्म कर देते ये जो इसका है ना सीगे का, ये पहले ड्रॉप हो जाएगा, मादे का ड्रॉप हो जाएगा, सीगे का नहीं, सीगे का तो भाव है, मादे का ड्रॉप, मादे का ड्रॉप हो जाएगा तो उसकी शक्ल बन गई सौ, तवासौ। और उसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं? एन कलमे की हरकत को चेंज कर देते हैं, एन कलमे की हरकत को चेंज कर देते हैं। अगर फतह होती है तो कायम रहती है, वरना जो हरकत आपने ड्रॉप की है उसकी हरकत ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ ऑलरेडी फतह थी। तवासौ, एक दूसरे को वसीयत करना, एक दूसरे को वसीयत करना। तो सूरह असर में क्या? वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, वो एक दूसरे को हक की और वो एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते हैं। ठीक है, तो बाप तफावत क्या करता है? एक ऐसे फेल का जिक्र है जिसमें शराकत दारी है, इस तरह से शराकत दारी है कि जिसमें दोनों फाइल है। जबकि मेजर साहब मुझे बताइए, बाप मुफाला में कैसे शराकत दारी थी? बाप मुफाला में भी शराकत दारी थी ना, वो कैसी थी? दूसरा मफूल, एक फाइल था, दूसरा उसमें एक फाइल था और दूसरा मफूल। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? जैसे इसका जो आपने मतलब बताया ना सर, ये आयत से कोट की थी, और तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र जी, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने हक की तलकीन की और उस पर कायम रहे। नहीं, वो एक दूसरे को हक की नसीहत वसीयत करते थे और एक दूसरे को हक सब्र की वसीयत करते थे। सूरह असर के बारे में आपको बताऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा कराम जब आपस में मुलाकात करके उठते थे ना, तो जब तक एक दूसरे को सूरह असर नहीं सुनाते थे, महफिल बर्खास्त नहीं करते। हम भी कोशिश करते हैं आपस में कि जब हमारी कुरान की क्लास हो, इस किस्म की कुछ सेशन हो, तो हम उसमें अपनी कोशिश करते हैं कि ये प्रैक्टिस को जारी रखें। तो वो अपने सहाबा, क्योंकि सूरह असर जो है वो पूरे कुरान का निचोड़ है। इमाम शाफी का एक कौल है सूरह असर के बारे में कि अगर कुरान मजीद में सूरह फातिहा के अलावा कोई और सूरत ना होती तो ये एक सूरत पूरी इंसानियत के लिए काफी थी, इंसान की बका के लिए काफी थी। क्योंकि आप इसका सब्जेक्ट देखें ना, वल अस्र, जमाने की कसम, तो कसम जब भी आएगा उसका एक जवाब कसम आएगा। जवाब कसम कोई ना कोई जुमला होगा, या तो जुमला इस्मिया होगा या वो जुमला फेलिया होगा। जुमला फेलिया अगर हो, फेलिया हो और जुमला फेलिया अगर माजी के साथ हो तो जवाब कसम में लक़ब जरूर लगेगा। ठीक है जी। और अगर वो जुमला इस्मिया हो तो उसमें इन्ना जरूर दाखिल होगा। इसीलिए आगे आता है इन्नल इंसान लफी खुस्र। एक्चुअली था अल इंसानो फी खुस्रिन। जवाब कसम की वजह से उस पर इन्ना भी दाखिल हुआ और लाम ताकीद भी दाखिल। इन्नल इंसान, इसीलिए जब इन्ना दाखिल हुआ तो उसने अल इंसानों को इंसाना कर दिया। लफी खुस्र, बिला शुबा तमाम इंसान यकीनन बहुत बड़े खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, और वो एक दूसरे को हक की वसीयत करते हैं और एक दूसरे को वो सब्र की वसीयत करते हैं। अब इसमें दो राय है, एक राय कहती मैंने है, सर इस पे बोले
بولے بولے. میں نے جو کچھ اس کے تراجم پڑھے ہیں تو اس میں جو علماء وہ یہ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حق کی تلقین کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں. ہاں مطلب دو ہی چیز. وصیت آپ اسی چیز کی کرتے ہیں جس پہ آپ خود بھی قائم ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ وصیت آپ نے دنیا کے لیے تھوڑی کریں گے. اب اس کے اندر دو رائے ہیں. ایک رائے کہتی ہے کہ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں, یعنی 4 قسم کے لوگ جو ہے وہ خسارے سے دور ہیں. ایک وہ جو ایمان لائے, ایک وہ جو نیک عمل کی, ایک وہ جو وصیت کرتے ہیں حق کی, ایک وہ جو وصیت کرتے ہیں صبر کی. اور اس رائے سے میرا بھی اتفاق نہیں. رائے ہے یہ کہ یہ ایک ہی شخص کی 4 چیزیں ہونی چاہیے. ایک شخص یہ 4 کام کرے گا تو اس کی بچت ہے. ایمان بھی لائے, نیک عمل بھی کرے, حق کی دعوت حق کی تلقین بھی کرے اور صبر بھی کرے. یہ صبر گلی کے کتے والا صبر نہیں ہے, یاد رکھ لیجیے گا. کھانے کو مل گیا تو کھا لیا, ورنہ بھوکا رہا. صبر کیا, صبر ہی کرے گا نا. مائک ٹائسن اگر مجھے تھپڑ مارے گا تو میں صبر ہی کروں گا اور کچھ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک بڑی خوبصورت اس کی بات کی تھی, اور اس کے بعد یہ بات میرے دل میں ٹھک گئی. اور ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب نے اس کی بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے, کہا کہ اس آیت کو ریورسل پڑھیں تو یہ آیت سمجھ میں آتی ہے. یعنی آپ نے اس کا ترجمہ تو ایسی کیا نا کہ کون لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں؟ ایمان لائے, نیک عمل کیے, صبر کی تلقین کی, حق کی تلقین کی. اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کو ریورسل پڑھ لیں. جس شخص کو صبر کرنے کا موقع نہیں ملا, جس شخص کو صبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ دعوت حق نہیں ہے. جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ دعوت حق نہیں ہے. اور اگر دعوت حق نہیں ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے, گواہی ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ نیک نہیں ہے. اور اگر وہ عمل اس کے نیک نہیں ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے تو جس ایمان کی وہ بات کر رہا ہے وہ ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دعوت کا کام کریں, آپ خیر اللہ کا کام کریں اور آپ کو صبر نہ کرنا پڑے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ گلی کے کتے والا صبر نہیں ہے, پہلے بتا دوں میں آپ کو. اس صبر کا مطلب ہے رک جانا. اس صبر کا مطلب ہے جو آپ کے اوپر تیر پھینکے جائیں گے, جو آپ کے اوپر جو لوگ مختلف قسم کے اسٹیٹمنٹ دیں گے, ان سب کو آپ نے اپنے اوپر اٹھانا ہے, اس کو بیئر کرنا. یہ بڑی اسٹرانگ سورہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر ایک پورا پروگرام کیا تھا. تقریباً وہ سیریز کے اندر وہ پروگرام ان کا 28 گھنٹے کا پروگرام ہے. اس کا نام ہے منتخب نصاب کے نام سے. ایکچولی یہ پروگرام انیشیلی لانچ کیا تھا امین اصلاحی صاحب, اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کو تکمیل کیا. اور ڈاکٹر صاحب کے بعد ابھی جو ڈاکٹر صاحب کے ایک اور شاگرد ہیں جو ہمارے بھی استاد ہیں, ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب, اور ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے اس میں مزید ایڈیشن کیا ہے, خاص طور پر سورہ حدید کے حوالے سے. بہت زبردست. تو آپ لوگوں کو ضرور موقع ملے. منتخب نصاب کتاب کی صورت میں بھی موجود ہے اور CD بھی اس کی موجود ہے. اب تو میرا خیال ہے YouTube پہ موجود ہے. تقریباً 28 گھنٹے کا لیکچر ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا اور پھر سورہ اثر لی. پھر سورہ اثر سے وہ جاتے ہیں سیدھا سورہ بقرہ کی آیت البر جس کو ہم کہتے ہیں, کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ نیکی کیا چیزیں, کون کون سی چیزیں ہیں. آیت البر کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 177. پھر آیت البر سے پھر وہ سورہ لقمان کی آیات میں گئے جو باپ بیٹے کے مکالمہ ہے. پھر وہاں سے پھر ڈاکٹر صاحب جائیں گے سورہ صف میں گئے. پھر وہاں سے پھر سورہ حدید پوری کور کی بہت ہی خوبصورت طریقے سے. بلکہ اپنے آج سے پچھلے سال جب کرونا شروع ہوا تھا اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو ہم نے جدہ میں بلایا تھا. تقریباً 15 دن رہے تھے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ, اور ہم نے اس کے اندر یہ پورا منتخب نصاب کا پورا پروگرام ہم نے چلایا تھا. ویسے بھی ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو سنا کریں, بہت خوبصورت بولتے ہیں, بہت لاجواب, پروفیشنلی ڈاکٹر بھی ہیں. اب تو شاید انہوں نے پریکٹس چھوڑ دی ہے, کبھی ان کو سنا کریں گے یوٹیوب پہ بہت سارے لیکچر ہیں. خاص طور پہ ان کا جو لیکچر ہے رب, وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے لیکچر پنجابی میں بھی, تو جو پنجابی لوگ ہیں ان کو تو اس میں بہت مزہ آیا.
تو موقع ملے تو ضرور ڈاکٹر صاحب کو سنے. اچھا جی اب ہم آتے ہیں چھٹے باب پہ اور اس باب کا نام ہے باب افتعال. یہ باب قرآن مجید میں بہت استعمال ہے. یہ باب قرآن مجید میں بہت استعمال ہے. یعنی 83 مجرد کے اندر میں کہوں باب کون سے استعمال میں تو باب نون، باب نصرہ، باب دربا، باب سمیع، یہ 3 باب بہت استعمال میں. اور اگر مزید فی میں دیکھیں تو 3 باب جو بہت استعمال ہے باب افعال، باب تفعیل اور باب افتعال. افتعال جیسی آپ کے پاس آئے افتعال فوراً آپ کے سامنے پہلا صیغہ بنے گا افتعال. افتعال افتعال یفتعل. مجھے بتائیں کتنے ایکسٹرا حروف ہیں اس کے اندر؟ 3. کیوں 3 کیوں ہے؟ 2 الف اور تا. الف اور تا اس باب کو پکڑنے کی بڑی اچھی پہچان ہے. فا کلمے کے بعد اگر تا آ جائے جو کہ بہت ریئر چانس ہوگا کہ مادے کا ہو، آپ سمجھ جائیں گے باب افتعال ہے. باب افتعال کا یاد رکھیے گا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اصل نہیں ہے. باب افعال کا حمزہ حمزۃ الاصل تھا، باب افتعال کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے. بعض دفعہ یہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. افتعال یفتعل افتعال. اس باب کی بھی کچھ خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ جس فعل کا ذکر ہو رہا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اس میں بعض وقت شراکت کا بھی مفہوم آتا ہے اور اس میں بعض وقت شدت اور مبالغے کا بھی مفہوم ملتا ہے. اس باب کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ ضرور رکھوں گا کہ بعض دفعہ کچھ ایسے حروف داخل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں بنیادی تبدیلیاں ہیں. پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ بنیادی مادے بناتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے مادہ رکھتا ہوں جیم ہا اور دال. جیم ہا اور دال اس کا پہلا صیغہ. ایک منٹ بنائیے، میں 1 منٹ جوائن کرتا ہوں. جی سر کریں پہلا والا صیغہ. اجتہد یجتہد اجتہاد. اجتہد یجتہد اجتہاد. اس کا کیا معنی ہو جائے گا؟ معنی کیا ہو جائے گا؟ اتحاد کرنا. کیا مطلب اجتہاد کیا مطلب ہوتا ہے؟ utmost کوشش کرنا. کوشش کرنا. اجتہاد بھی جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، اجتہاد کیا دراصل ہے کیا؟ اجتہاد کوشش کرنا. کوشش بھی کی ہے نا. اجتہاد میں کیا کیا ہے؟ بیسیکلی کوشش ہی بھی ہے اور تو کچھ نہیں ہوا. میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں جیم میم اور عین. جیم میم اور عین. اجتماع یجتمع اجتماعون. یجتمعوا کیا کریں؟ اجتمعوا کیسے ہوا؟ اجتمع یجتمع اجتماع اجتماع کیا مطلب ہوا؟ اہتمام سے اکٹھے ہونا. اکٹھے ہو رہے. اکٹھا ہونا، جمع کرنا، جمع کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا. اچھا جی میں آپ کے سامنے ایک مادہ اور رکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں دال عین اور واو.
इसका पहला वाला सीगा बताइए। दाल दाल एन और वाव। إذ تعوى إذ تعوى إد إد تعوى إد नहीं दो एन आ गए। سريع ये तो إذ सर तकरार हो जाएगी। تكرار तकरार कैसे होगी? إذ تعوى إذ تعوى इत्तावा हो जाएगा ना। إذ تعوى जी सर। आपको मैंने एक कानून बताया था, याद है आपको? إذ تعوى सर इदगाम बताया था आपने। इदगाम नहीं, मैंने आपसे कहा था पिछली दफा ही आपको बताया था कि अगर किसी मादे में के लाम कलमे में अगर वाव आ जाए तो मजीद सी में क्या करते हैं, उस वाव को किस में तब्दील कर देते हैं? या में तब्दील। ओके किस में तब्दील कर देते हैं? या में तब्दील। इसकी शक्ल क्या बन जाएगी बताइए? इत्ताई ताया इत्ताया। इत्ताया क्या बन जाएगी शक्ल इसकी? इत्ताया इत्ताया। अब आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं, ठीक है? अच्छा चलिए इसका मुदारे का भी सीगा बनाते हैं। तो मुदारे का सीगा क्या बन जाएगा इसका? यद 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 तायु यत्ताइयु। यत्ताइयु कैसे बना? ताइयु। इत्ताया यत्ताइयु। इत्ताया में तब्दीली आएगी तो क्या बन जाएगा? इत्ताया इत्ता इत्ता क्या तब्दीली आएगी मुझे बताइए। इत्ता तब्दीली तो बता दें, बहुत आसान है। याई ना तब्दीली तो बताएं ना, बहुत आसान है। रूफ वेलत मुतारिक माकबल फता क्या बनेगा? या रूफ वेलत है कि नहीं है भाई? अलिफ मकसूरा। तो बताइए ना, बेसिक तब्दीली तो बताएं। अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा में तब्दील हो जाएगा। यहाँ क्या तब्दीली आएगी? इसमें बी वही होगी। नहीं यत्ताई यत्ताई इसमें कानून बताए ना, कानून देखे ना। सर पहला कानून लगेगा ना इसमें कि इसमें हरूफ इल्लत जो है ना वो मुतारिक है, माबाद भी मुतारिक है और माक़बल भी। ये तो कोई कानून ही नहीं है, ये तो कोई कानून ही नहीं। ऐन कलमे में ये कानून तो नहीं है। कानून देखे ना, क्या है कानून? या मजमूम हो, माक़बल कसरा हो, या क्या करते हैं? या माक़बल की हरकत के मुताबिक साकिन साकिन क्या हो गया? फिर इसको साकिन कानून देखे ना भाई, साकिन कर देंगे। यत्ताई कर देंगे। यत्ताई माक़बल आक़बल किधर चला गया? अब आप एक पॉइंट नोट कर लें, जब भी बाप इफ्तियाल में फा कलमे में, जब भी बाप इफ्तियाल के फा कलमे में, याद रखें फा कलमे में, जब भी बाप इफ्तियाल के फा कलमे में अगर दाल हो या दाल हो या जा हो, दाल दाल जा, दाल दाल जा, ये अगर फा कलमे में हो बाप इफ्तियाल में, तो बाप इफ्तियाल की जो ता आ रही है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा ता आ रही है बाप इफ्तियाल की ता, उसको फा कलमे में तब्दील कर दे।
جب بھی باب افتعال میں فا کلمے کے اندر دال ہو، زا ہو یا زا ہو، تو ایسی صورت میں باب افتعال کا جو تا ہوتا ہے اس کو اسی حرف میں بدل دیتے ہیں. بیسیکلی یہ کیا بن جائے گا، یہ تا دال میں تبدیل ہو جائے گی، تو یہ کیا بن جائے گی، ادفع یہ بن جائے گی نا. اور اب ان دو دال اگر آ گئی تو یہاں کون سا قانون لگ جائے گا، ادغام کھٹی آ گئی، کون سا قانون لگے گا، ادغام یہ مضاف لگے گا، آپ کا قانون لگے گا. تو یہ کیا بن جائے مثل گا، ثانی متحرک ہے، مثل کیا اول بن جائے گا، ساکن ہے. کیا بن جائے گا، اس کی شکل بن جائے گی اس طرح. ادعا یہاں بھی ایسی ہوگا، يدعي ادعا يدعي ادعا يدعي يدعي پکارنا، طلب کرنا. قرآن مجید کی آیت ہے لہم فیہا فاکہۃ، لہم فیہا فاکہۃ، اور ان کے لیے ہوگا اس میں میوات، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہوں گے ما یدعون، ما یدعون، جو وہ چاہیں گے، جو وہ طلب کریں گے، جو وہ خواہش کریں گے. یدعون، یہ یدعون بنا کیسے، اس کا معنی تھا دال عین و واو. یدعی، اس کا مضارع کا صیغہ کیا بنے گا، ایکچوئل صیغہ کیا بنے گا، اس کا ایکچوئل صیغہ بنے گا اس کا یدعو. ادعو یدعیون، یدعیون. تبدیلی کیا آئے گی، دو حروف علت اکٹھے آ گئے، مادے کا حروف علت ڈراپ ہو جائے گا. این کلمے کو حرکت کو چینج کر دیتے ہیں. این کلمے کی حرکت اگر خطا ہو تو قائم رہتی ہے، ورنہ چینج کر دیتے ہیں. چینج کیسے کرتے ہیں، جو حرکت آپ نے ڈراپ کی تھی، حرکت کیا ڈراپ کی تھی، پیش. تو یدعون، جو وہ طلب کرے گے، جو وہ طلب کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس پہ کچھ اور بھی آتا ہے، اس کو چھوڑ دیں، لیکن جو ایک امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ آپ سمجھ لیں. جب بھی باب افتعال کے، جب بھی باب افتعال کے فا کلمے میں، جب بھی باب افتعال کے فا کلمے میں اگر یہ تین حروف آ جائے، حمزہ، واو اور یا، جب بھی باب افتعال کے فا کلمے میں یہ تین حروف آ جائیں، حمزہ، واو اور یا، تو یہ ہمیشہ تا میں تبدیل ہو جائے گا. یہ ہمیشہ تبدیل ہو جائیں گے، تا میں تبدیل. میں آپ کے سامنے مادہ رکھتا ہوں، ابھی اس میٹر کو آپ کے سامنے ختم کرتا ہوں. مادہ ہے آپ کے سامنے حمزہ، خا اور زا. باب افتعال کا اس کا اوریجنل صیغہ بنائیں، کیا بنے گا، اس کا اوریجنل صیغہ کیا بنے گا، سیدھا سیدھا اس کو ماضی میں رکھیے.
ये बन जाएगा ना, ये बनेगा ना सीधा, तो ये सीधा बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले हाँ या ना में बताएं। क्या है सर? हमजा, जीम और दाल? ये जीम खददा, कहाँ यस, है? ये हमजा खा और दा है, हमजा खा और दा है। तो मैंने आपको यस क्या सर, बताया कि जब भी फा खददा, करने में हमजा वाव या आए तो उसको क्या करेंगे, ता में तब्दील करेंगे। तो ये किसमें तब्दील हो जाएगा, बन जाएगी इस तरह। ये अब ये दो ता का काम कर दें इत्तखज़ा, तो क्या बन जाएगा, इत्तखज़ा। इसी तरह से मुदारा भी क्या बनेगा इसका, मुदारे भी इसी तरह से बन जाएगा। क्या बन जाएगा जनाब, इसी को देखें, अगर इसका मुदारे बनाते हैं तो क्या बन जाता, या खदी, तखीज़ू बनता। इसको ता में तब्दील कर दें तो क्या बन जाएगा, फिर ता में तब्दील कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यत्तखीज़ू। इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, इत्तखाज़ुन पकड़ना बनाना, पकड़ना बनाना। मैं आपके सामने एक और मादा रखता हूँ, मैं आपके सामने रखता हूँ मादा, ये मादा आप बनाइए, क्या बनेगा मुझे बताइए। वाव, वाव, काफ और या, वाव काफ और या, क्या बनेगा। ओरिजिनल पहले बनाएंगे, क्या बनेगा, फिर सब वो चेंज करके बनाइए। ओरिजिनल क्या बनेगा, ओरिजिनल क्या बनेगा सर का, देखिए ऐसा बनेगा, ओरिजिनल ऐसा बनेगा। डिस्टर्बेंस आ रही है। ये माइक इस भाव को क्या करेंगे, वाव को क्या करेंगे जी, ता में बदल देंगे, ता में बदल ता में देंगे। तब्दील हो जाएगी। जब ये ता में तब्दील हो जाएगी ये वाव, तो फिर ये बन जाएगा ये ता, दो ता का काम हो जाएगा, दो ता का ता आ जाएगी, ता साकिन होगी, दो ता का गाम हो जाएगा। जब ये दो ता का गाम हो जाएगी तो इसकी शक्ल क्या बन जाएगी, इत्तक़या, के साथ बन जाएगी, एक ता के साथ बन जाएगी, तशदीद के साथ इत्तक़ाया, इत्तक़ाया या कलमा मुतहर्रिक मा कबल फता अलिफ मकसूदा में तब्दील बन जाएगा, इत्तक़ा, इत्तक़ा। मुदारे इसका बनाने चले जाएं तो मुदारे क्या बन जाएगा इसका, वाव तब्दील हो गया ता में, इस ता दो ता इकट्ठी हो गई, इसका इल्गाम कर तो ये क्या बन जाएगा, यत्तक़ियु, और फिर यत्तक़ी, या कलमा पे पेश माकबल कसरा साकिन हो जाएगा, यत्तक़ी, इत्तक़ा यत्तक़ी, इत्तक़ा यत्तक़ी, इत्तिक़ाउन बचना, डरना, परहेज़ इख्तियार करना। ये आप बहुत सारा पढ़ते हैं, इतना सारा कुरान में भी पढ़ते हैं, वत्तक़ू वत्तक़ू, डरो डरो डरो, बचो डरो डरो, बचो डरो बचो बचो। दुनिया में हम वैसे सुनते हैं कि जो डर गया वो मर गया, अल्लाह कहता है जो डर गया वो बच गया। किस चीज का डर है, किस चीज से बचना है, जी
کس چیز سے بچنا ہے, کس چیز سے ڈرنا ہے, یہ بتائیے. اللہ سے ڈرنا اور گناہ اللہ سے کی بچنا. ناراضگی سے بچنا ہے سر, اللہ کی ناراضگی سے بچنا. بس وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی, اللہ سے ڈرنے والی تو چیز ہی نہیں ہے. کسی نے پوچھا تھا کسی عالم سے, کسی بڑے بزرگ سے, کہ اللہ 5 دفعہ اپنا دروازہ کھولتا ہے. ایک بہت بڑے عالم سے کسی نے کہا, تم جانتے ہو 5 وقت اللہ اپنا دروازہ کھولتا ہے؟ اس نے کہا تم تو بہت ہی بیوقوف ہو, اللہ کا تو دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا, تم تو کہہ رہے ہو کھولتا ہے. اللہ کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ 5 دفعہ بلاتا ہے, تو کیا اللہ صرف 5 ہی دفعہ بلاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اللہ دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے. ہاں یا نہ تو بتا دیں جناب. جی جی بالکل سر یہ جو بات آپ نے کی ہے اس کا کوئی نہیں بن رہا. کون سا والا؟ میرا سوال آپ سے یہ سر, یہ مجھے بتائیے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ سر میجر صاحب؟ 5 دفعہ بلانے کا مطلب یہ نہیں, 5 دفعہ تو اللہ کے پاس اپنی حاضری دینی ہی دینی ہے نا. وہ تو ایک ارے نہیں سر, اصولاً تو آپ کو اللہ کے پاس ہر وقت حاضری دینی ہے. دیکھیں یہ آیت ہے نا, یہ آیت ہمارے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ بیس لائن ہے. اور وہ بیس لائن کیا ہے؟ ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے. یہاں تو کم پڑھی جاتی ہے, لیکن 18 ممالک کے تو خطبے بغیر اس آیت کے ہو ہی نہیں سکتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کے بغیر تو خطبہ ہو ہی نہیں سکتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ڈرو اللہ سے اور یاد رکھو تمہیں موت لائے اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اس کا لوگ ترجمہ ایک لیتے ہیں کہ موت تمہیں آئے نا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. نہیں, کیا مطلب مسلمان؟ کم سے کم مسلمان. یہ کم سے کم مسلمان ہو, زیادہ سے زیادہ مسلمان کیا ہو؟ تو آپ یہاں سین لام میم سلمہ اسلمہ یسلمو اسلامن سے اس کی ترجمانی کرے تو فرما برداری ہے, اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. تو آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے, تو اللہ تعالیٰ کا تو ہر وقت کھلا ہوا. تو میرا سوال یہ تھا کہ یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے بچو, سے کیا مراد؟ اس سے مراد کیا ہے؟ جی سر, اللہ سے ڈرو, اللہ سے بچو, سے مراد کیا ہے سر؟ جی میجر صاحب, سلیم صاحب آپ بتا دیں. جی سر, یہ میں اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے اور جو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے. وہ تو الگ بات ہے, لیکن اس کے لیے تو پھر اللہ کیا آتی ہے, اللہ اللہ نے کہہ دیا. اللہ سے ڈرنے اس کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے آپ کو اللہ سے؟ اللہ سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا کیوں ڈر لیں؟ اللہ سے ڈرنے کی وجہ ڈرنا تو اسی لیے ہے نا سر کہ ہم اپنے امتحان میں پورے اتریں اور اس کی رضا حاصل کر لیں. اور وہ تو اللہ, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح موجود ہے. کوئی شخص بھی اپنے عمل سے جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جو بھی داخل ہوگا اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا, اللہ کے فضل سے داخل ہوگا. ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا, اللہ کے رسول آپ بھی کہنے گا میں بھی. اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا, کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اللہ کی شفقت مجھ سے نہ چلی جائے, اللہ کی رحمت مجھ سے نہ چلی جائے. اللہ سے ڈرنا ایسے ہی جیسے انسان اپنے باپ سے ڈرتا, یعنی اس ڈر میں خوف نہیں ہوتا. اللہ سے جب ڈرنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب اس کا خوف نہیں ہے, اس کی شفقت کی محرومیت ہے. والد سے ڈرنے کا مطلب اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے. خوف سے آدمی کبھی ڈر نہیں سکتا, وہ تو ٹیمپریری ہے, وہ تو ٹیمپریری ہے. جس دن وہ ٹیمپریری چیز ختم ہو گئی, آپ ایک ایسے شہر میں چلے گئے جہاں کے والد موجود نہیں ہے, اور آپ کا خوف ختم ہو گیا. تو انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟
دو ہی وجوہات ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے. پتہ ہے کون کون سی وجوہات ہیں ڈاکٹر اپنا میجر صاحب؟ وہ انسان گناہ کب کرتا ہے؟ کب کرتا ہے گناہ؟ دو مین ریزن ہیں اس کے، بتائیے آپ. جی بتائیے. کوشش کریں سر، کوشش کریں. ایک تو جب وہ اللہ کو بھول جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کو یہ ڈرنا کہ اللہ اسے دیکھ رہا. یہ تو ایک ہی بات کو آپ نے دو حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دی. وجہ کیا ہے؟ مین وجہ کہ انسان گناہ کیوں کرتا؟ دو وجوہات ہیں، دونوں قرآن میں بیان ہے. بیسک دو وجوہات ہیں سب، دونوں قرآن میں بیان ہے. یا تو اسے اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ مجھے عذاب دے گا، یا اس کو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے. یہی وہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو کسی بھی گناہ کرنے پہ آمادہ کرتی ہیں. اور یہ دونوں چیزیں صرف اسی وقت آپ کے پاس قائم رہ سکتی ہیں جب آپ، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 آپ کے سامنے رکھی تھی نا، یہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 101 سے لے کے 110 کا مطالعہ ضرور کیا کریں. کوشش کیا کریں ہفتے میں ایک دن تو ضرور کیا کریں. اس وقت کے یاد بھی کرنے بہت آسان ہے، بہت آسان سی آیات. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا سمپل فارمولا بھی بتایا ہے کہ انسان کو کرنا کیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ فرمانبرداری میں کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تھام لو اس کی رسی کو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی. یہ جو قرآن جو ہے نا، وہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں. آپ بتائیں اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ آپ نے وہ حبل اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، وہ حبل ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا آپ کے ہاتھ میں. تو جس چیز کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہو اور اس کا دوسرا سرا آپ کے ہاتھ میں ہو، کیسے ممکن ہے آپ ناکام ہو سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتے. آپ جوڑنا اپنے آپ کو ہم نے اسی کتاب سے. اور جو آج ہم نے حدیث پڑھی، سب سے پہلے حدیث کیا پڑھی تھی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر کون ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے. یعنی آپ جو اس وقت امت کے جتنے بھی لوگ موجود ہیں، آپ اس کے اندر ون آف دا بیسٹ لوگ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں، کسی بھی فارمیٹ میں سیکھ رہے ہیں، کسی سے بھی سیکھ رہے ہیں. یعنی کتنا بڑا اعزاز ہے. آپ یہ بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اس گروپ میں ابھی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی میرے خیال میں 40-45 لوگ ہیں جنہوں نے گروپ چھوڑے نہیں ہیں لیکن گروپ میں موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں کلاس میں کتنے لوگ آتے ہیں. اب تو دن بدن جیسے جیسے کلاس ختم ہوتی جا رہی ہے، ہماری اٹینڈنس کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ میرا ہمیشہ کا معاملہ ہے، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. ابھی میرا نیا گروپ اسٹیبلش کیے ہیں تو اس کے اندر جو ممبرس کی جو تعداد ہے وہ ایک کے اندر 60-65 کے قریب ہو گئی ہے، دوسرے میں 40-45 کے قریب ہو گئی. بائی دا ٹائم کلاس شروع ہوگی، بائی دا ٹائم سیشن شروع ہوگا، جب وہ 2-4 سیشن ہوں گے تو یہ تعداد جو ہے نا وہ 40% پہ چلی جائے گی. وہ بھی شاید 40% پہ بھی نہیں جائے گی، 30-35% پہ. بائی دا ٹائم جب کلاس ختم ہوگی نا، تو جب سیشن ختم ہوگا تو یہ تعداد جو ہے نا 10 سے 12% پہ آ جائے گی. آپ کی تعداد نہیں دے گی کتنی تیزی سے جو ہے وہ کمی آ گئی. تو یہ اعزاز ایسے نہیں دیا گیا، یہ اعزاز ایسے نہیں دیا گیا. یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. میں تو کہتا ہوں یہ آپ چنے ہوئے لوگ ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص چنا ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا اس کا جو بڑا مرحلہ ہے وہ دوسرا ہے، اس کا اگلا اسٹیپ ہے وَعَلَّمَهُ، کہ آپ نے سکھانا بھی ہے. جو آپ کا پرائم موٹیو ہونا چاہیے، پرائم گول آپ کا یہی ہونا چاہیے کہ میں نے جو کچھ سیکھنا ہے میں نے اس کو آگے سکھانا. تو ٹرانسفارم تو آپ کو کرنا ہی ہوگا، چاہے وہ آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کریں، اپنے میاں کے ساتھ کریں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ کریں. کسی نہ کسی کے ساتھ آپ نے کسی نہ کسی فارمیشن میں ان کو ضرور سمجھانا، اس کو ٹرانسفر ضرور کرنے کی کوشش کریں. یہی اصل کام ہے اور یہی کام آئے گا. یہی وہ چیزیں جو کام آ جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ سیکھنے کے علم صرف دو ہی ہیں. سیکھنے کے علم صرف دو ہی ہیں، محکمات کو جاننا، یعنی کیا چیز کرنے کی ہے، کون سی چیز کرنے کی، کون سی چیز نہ کرنے کی. اور دوسرا علم ہے وراثت کا علم سیکھنا.
آپ میں سے جتنے لوگ بھی قرآن کے طالب علم ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا پورے قرآن مجید میں وراثت کے اوپر صرف 2 آیات ہیں، 11 اور 12 سورہ نساء کی، اور مشکل ترین آیات ہیں قرآن مجید کی، پڑھنے کے لحاظ سے بھی، یاد کرنے کے لحاظ سے بھی، بہت ثقیل الفاظ اس میں استعمال اور بڑے ریپیٹیشن ہے اس میں بہت زیادہ. تو صرف 2 آیات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ علم ہے سیکھنے والے. سعودی عرب کے اندر باقاعدہ کورس ہوتا ہے اس کا 2 سیمسٹر کا وراثت کے علم کو، اور ہمارے یہاں تو برصغیر میں وراثت کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اور ہمارے یہاں تو اور خواتین کو وراثت میں حصہ ڈالنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی. اس کے علاوہ جو کوئی بھی علم ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اللہ کا فضل ہے. اور فضل کس کو کہتے ہیں؟ کلثوم جی فضل کس کو کہتے ہیں؟ فضل کے کیا معنی ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی. نہیں سر، اور ہوتا ہے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں. سر جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے اس سے زیادہ ہمیں مل جاتا ہے. جی قرآن مجید میں دیکھیں دونوں لفظ استعمال ہے، فضل بھی اور اجر بھی. اجر اجرت سے نکلا، اجر اجرت، ہم کہتے ہیں نا اجرت. اجرت آپ کو کس چیز کی ملتی ہے کہ آپ کو کام کرتے ہیں اس کے بدلے آپ کو جو ریوارڈ ملتا ہے وہ اجر ہے، اجرت کا ریوارڈ ہے. اور جس چیز کے آپ حقدار نہ ہو وہ آپ کو مل جائے وہ فضل ہے. اسی لیے ہم اپنے گھروں کے باہر لکھتے ہیں ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر. حالانکہ یہ فضل رب کا تو ہوتا ہی ہوگا لیکن آتا تو کہیں اور سے ہی ہے. اس کا تو ہم نے کبھی خیال ہی نہیں رکھا کہ وہ آیا کیسے. آنا چاہیے بس، مال آیا کیسے اس کی تو پرواہ نہیں کی. مال کماتے ہوئے جو کن کن لوگوں کو ہم نے تکلیفیں دی اس کا بھی ہم نے خیال نہیں رکھا، اور اس مال میں کس کس کا حق ہے اس کا بھی ہم نے خیال نہیں رکھا. ہمارے اپنے سگے بہن بھائی، ہماری خالائیں، ہماری پھوپھیاں، ہمارے ماموں، ہمارے چاچا، وہ پریشان حال بدحال گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اگر ہم کو اللہ نے دیا بھی ہوتا ہے تو وہ ہم دوسروں لوگوں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے کو اللہ نے کتنا دیا. لیکن ہمارے اپنے اطراف میں ہمارے ماموں ہوں، ہمارے چچا ہوں، ہمارے خالائیں ہوں، ہماری پھوپھیاں ہوں، ہمارے بہن بھائی ہوں، ان کو ہم نہیں دیتے، ان کو ہم نہیں دیتے. شاید اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھیں گے، اور دوسری وجہ یہ کہ یار ہم نے دے دیا تو وہ بھی ہماری طرح نہ ہوتے تو ہم دنیا میں بانٹ دیتے ہیں. اور بہن بھائیوں میں، چاچا ماموں میں، خالاؤں میں، پھوپھیوں میں دیں گے تو کوئی نام بھی نہیں ہوگا ہمارا، تو پبلسٹی بھی نہیں ہوگی. بہت سارے مسائل ہیں سر، جنت اتنی آسان نہیں ہے. یہ سر ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا، یہ جو ہے نا حدیث آج ہم نے پڑھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میں تو یہ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ ہم اس جو سبق آپ سے سیکھا ہے، جو قاری گرامر سیکھی ہے، اس کو کلاس خود چلائیں گے تو ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے وقت سے آپ لوگوں سے یہی کہا ہے، ہر آدمی کا مشن یہ ہونا چاہیے، ہر آدمی کا مشن یہ ہونا چاہیے. میں نے جب عامر صاحب نے مجھ سے پہلی دفعہ جب پوچھا، عامر سہیل صاحب، میں 2 شخص ایسے میری زندگی میں جن کا میں بہت سارے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا، جس نے بھی ہم پہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی فیور کی ہے، ہمارے لیے کوئی اچھائی کی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو بھرپور اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اور ہم سمجھتے بھی ہیں شاید کہ ہم نے ان کا حق ادا کیا ہے یا کر دیا ہے یا کر رہے ہیں ابھی بھی والدین کو چھوڑ کے. لیکن 2 ایسی ہستیاں ہیں میری زندگی میں جن کا میں اپنی زندگی میں حق ادا ہی نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا. ایک ہمارے مرحوم مسعود جاوید صاحب ہیں جو مجھے اس فیلڈ میں، ان شعبوں میں لے کے آئے، اور دین کے کاموں میں لے کے آئے بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو کے درجات بلند کریں، ان کی مغفرت کریں. اور دوسرے عامر سہیل صاحب جو مجھے اس میں ہاتھ کھینچ کے لے کے آئے. عامر سہیل صاحب سے جب پہلی دفعہ میرا انٹریکشن ہوا تو عامر سہیل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ گرامر کیوں پڑھ لیں. تو میں نے عامر صاحب سے کہا کہ میں پڑھانے کے لیے پڑھنے. تو انہوں نے کہا بس میری کلاس آج ختم ہونے کے بعد کل سے آپ نے پڑھانا شروع کر دیا. اور یہ عامر صاحب ہی کی محبت اور شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا فورس کیا اور اتنا مجھے گائیڈ کیا، اور آج بھی میں ان کو ریگولر بیسس کے اوپر ان کے ساتھ میں ٹچ میں رہتا ہوں.
اور ان سے جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں. کبھی بھی انہوں نے آج تک مجھے یاد نہیں کہ کبھی کہا ہو کہ میں بھی مسئلہ امیڈیٹلی رسپانس. تو سر جی میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ ہر آدمی جب یہ کلاس لینے آئے نا, پڑھنے آئے, وہ یہ نیت سے آئے کہ میں نے پڑھانا ہے. اور اچھا سر, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ چلا جائے گا سر, کسی ایک تک بھی آپ کا میسج چلا جائے گا, آپ کا کام بن جائے گا. جی آپ کہہ رہے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے, میں چونکہ خود بھی پڑھاتا رہا ہوں, کافی ٹیسٹ میں بھی پڑھا رہا ہوں, پڑھانے سے آدمی زیادہ سیکھتا ہے. اس میں کوئی رائے دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی وجہ ہے سر, اس کی ایک بنیادی